أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 سے تفسیر شروع ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حصر کے ساتھ یہ حکم فرما دیا کہ عبادت صرف اپنے رب کی ہے، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور اس آیت میں عبادت کے حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دلیل اور وجہ بھی بتا دی کہ اس لیے اللہ کی عبادت کرے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب خلق ایک ایسی صفت ہے جو مخلوق کے اندر نہیں پائی جاتی۔ خلق بمانا ایک شے معدوم ہے اس کو وجود میں لے آنا، اور ویسے تو خلق تصویر کے معنی میں بھی ہے، شکل و صورت بنانا، اور خلق بمانا تقدیر بھی ہے، جیسے ان یخلق لکم من الطین کہیت طیر، یہاں تصویر کے معنی میں، شکل و صورت بنانے کے معنی میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور یہاں پر تقدیر کے معنی میں ہے، جبکہ اس آیت میں خلق کا مطلب ہے ایک شے معدوم تھی اس کو وجود میں لے آئے۔ اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے جتنے بھی معبود ہیں ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لعلکم تتقون، یقیناً تم تقوی والا بن جاؤ۔ یہی اصل میں عبادت کا مقصد ہوتا ہے کہ تقوی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آ جائے اور گناہوں سے بچ جائے۔ لعل ویسے تو امید کے معنی میں ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو یقین کے معنی میں، اور جب اس کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو پھر امید کے معنی میں ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بنا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ زمین کو ایسی شکل میں بنا دیا کہ اس میں رہنا اور اس میں چلنا پھرنا اس پر یہ سب ممکن ہے اور مشکل نہیں ہے۔ اور اگر پانی کی طرح زمین نرم ہوتی یا پہاڑ کی طرح سخت تو پھر اس پر آبادی مشکل ہو جاتی۔ اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ یہ وہ صفات ہیں جو مخلوق یہ کام نہیں کر سکتے۔ آج تک کسی نے زمین کا کوئی حصہ نہیں بنایا، اور نہ آسمان کا کوئی حصہ انہوں نے بنایا، اور نہ وہ آسمان سے پانی برسا سکتے ہیں۔ یہ برسنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو آسمان سے پانی اتارا۔ ویسے پانی تو آتا ہے بادلوں سے جو آسمان سے کافی نیچے ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ظاہری دیکھنے کے اعتبار سے ایسا ہی لگتا ہے کہ بارش کا پانی آسمان سے آ رہا ہے ظاہر دیکھنے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ سما سے مراد لغوی معنی ہے کہ جو چیز بندے سے اوپر ہو وہ سما ہی کہلاتا ہے۔ تو بادل بھی اوپر ہے، اسی بنیاد پہ اگر بادلوں سے بھی پانی آ جائے تو اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے نکالا اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے میوے، رزقًا لَكُمْ، اور جو تمہارے لیے رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے، پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق نکالے میوے کی شکل میں۔ اب زمین سے جو چیزیں اگتی ہے، مثلا درخت ہے، پھر درخت میں پھل لگتے ہیں، یا دوسری سبزیاں ہیں، آج تک کوئی ایسی فیکٹری وجود میں نہیں آئی جو مٹی سے آپ کے لیے خربوزہ تربوزہ نکالے اور مختلف قسم کے میٹھے میٹھے پھل نکالے۔ آج تک کوئی ایسی فیکٹری ایجاد نہیں ہوئی، کوئی ایسی مشین نہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین، وہی مٹی، اور آپ دیکھیں گے اس سے مختلف کھانے پینے کے لذیذ چیزیں اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، جب یہ صفات اللہ کی ہیں کہ پیدا اس نے کیا، اور زمین اس نے بچھونا بنایا، اور آسمان اس نے چھت بنائی، اور آسمان سے اس نے پانی اتارا، رزق کا انتظام اس ذات نے کیا، لہذا اس کا ضد کسی کو نہ بناؤ، اس کا شریک کسی کو نہ بناؤ، اس کا مثل کسی کو نہ بنا لو، کیونکہ یہ صفات سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے اندر نہیں پائے جاتے۔ ند کا مطلب ضد ہوتا ہے، اور ند کا مطلب مثل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک نہ بنائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خالق نہ بنائے، رازق نہ سمجھے کسی کو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ ہے کہ تم جانتے بھی ہیں۔ کس بات کو جانتے ہیں؟ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ جب جانتے بھی ہیں تو حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائے۔ اور تم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا
صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس آیت میں قرآن مجید نے ایک چیلنج دیا اور پھر کفار کے جو شبہات تھے ان کا جواب بھی دیا۔ ان کا شبہ یہ تھا کہ اگر یہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوتا تو یہ اخبارگی نازل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم اس میں شک میں ہے کہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایک صورت اس جیسا لے آؤ جو فصاحت میں، بلاغت میں، حقانیت میں اس جیسا ہو، کوئی ایک صورت لے کر آئے۔ مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک جگہ تو یہ فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور 10 صورتیں، اور ایک جگہ فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور مکمل قرآن مجید کے چیلنج دیا کہ یہ لے کر آئے، اس طرح بنا کے لائے۔ اور یہاں فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت اس جیسا لے آؤ۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا اور انہیں چیلنج کیا، اور اس چیلنج کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہیں بن سکا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور معجز ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہاں فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن میں تو شک نہیں ہے، لیکن شک کرنے والے ہیں، شک کرنے والے لوگ موجود ہیں، اس لیے ان کے ساتھ کا ذکر فرمایا کہ گویا یہ اپنے شک کے اندر بھی شک کے اندر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہیں، مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو ہم نے اپنے بندے پہ جو کتاب اتاری ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، تو اس جیسا ایک صورت لے کر آئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اس صورت بنانے میں اپنے شہداء کو بلائیں، اپنے معاونین کو طلب کریں، جو تمہارے ہی علماء ہیں یہود، ان سے مدد لے لیں، یا جو تمہارے بڑے بڑے خطباء، شعراء، جو فصاحت و بلاغت کے دعوے دار ہیں، اس جیسا لے کر آئیں۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اپنے لیے معاون بنا کے قرآن کا مقابلہ کریں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکیں گے، مطلب یہ ہے کہ ماضی میں بھی نہیں کر سکے اور آئندہ قیامت تک قرآن مجید کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا، قرآن کا مثل کوئی نہیں لا سکے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، لہٰذا جب یہ بات ہے کہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے ہیں، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہاں فَأْتُوا امر بمعنی تحجیز، امر بمعنی تعجیز، یہ امر وجوب کے لیے نہیں کہ قرآن کا مقابلہ واجب ہے اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، یہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ کام کر کے دکھائیں، جب نہیں کر سکتے ہیں تو لہٰذا فَاتَّقُوا النَّارَ، آگ سے ڈریں، اور جب آگ کا خوف دل میں ہو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننا پڑے گا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، ڈرو اس آگ سے جس کی ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارۃ، اور پتھر ہوں گے۔ جس طرح دنیا کی آگ کے لیے بطور ایندھن مثلا گیس ہے اور لکڑیاں ہیں، کوئلہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ جہنم کی آگ کے لیے بطور ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ پتھر جن کو تراش کے معبود بناتے، بت بناتے، ان کی عبادت کی جاتی تھی، ان کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ یہ لوگ انہیں دیکھ کر ان کی حسرت اور افسوس اور زیادہ ہو۔ اعدت للکافرین، وہ آگ جو تیار کی گئی ہے کافرین کے لیے، کفار کے لیے جہنم کی تیاری، یعنی ایک تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اعدت ماضی کا صیغہ ہے، مطلب جہنم پہلے سے تیار ہے، جنت و جہنم یہ تیار ہیں، ان کا وجود ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہنم کی اصل تیاری کا مقصد کفار ہے، کفار کے لیے جہنم کو تیار کی گئی ہے، اور مسلمانوں کے لیے، مسلمان اگر جہنم جائے گا بطور تطہیر، صفائی کے لیے، پاکی کے لیے جائے گا، گناہوں سے پاک ہو کے پھر جنت جائے گا۔ یہی وجہ اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر جہنم نہیں جائے گا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کو معاف کر دے تو پھر جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں تک تو کفار کا بیان تھا، اب آگے فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دے دے ایمان والوں کو اور ان کو جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ ایمان کے بعد اعمال صالح کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ آپس میں لازم ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل صالح مقبول نہیں،
غیر مسلمین بھی تو آپ دیکھیں وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ بھی غریبوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، وہ بھی بیماروں کا علاج کرتے ہیں، وہ بھی مختلف رفائی کام کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایمان شرط ہے، بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل صالح آخرت میں کارآمد نہیں، مفید نہیں۔ ایمان اس کے لیے بنیادی شرط ہے، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی ہے۔ علامہ خازن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال صالحہ کے لیے 4 چیزیں بنیادی ہیں جو ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک علم ہے، علم ہو اس عمل کا پھر اگر کسی عمل کے بارے میں علم نہ ہو تو کیسے عمل کرے گا؟ نماز پڑھتا ہے تو ظاہر ہے نماز کا علم تو ہو، اگر کسی کو بالکل سرے سے پتہ ہی نہیں نماز کیا چیز ہے تو وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ اس لیے یہ اس کے لیے پہلی شرط ہے کہ علم ہو، کیفیت عمل کہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر نیت ہے، حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیت، حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے الصبر والمداومۃ، اس نیک عمل پر صبر ہو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر علی الطاعات، جو بھی نیک کام شروع کیا اسی پر صبر کرے، اسی کو ہمیشہ ہمیشہ کرے، مداومت یہی ہے۔ اگر کسی عمل پر بندہ مداومت کرے، ہمیشگی کرے تو اچھی بات ہے، ہمیشہ اشراق پڑھتا ہے، ہمیشہ اوابین پڑھتا ہے تو اچھی بات ہے، ہمیشہ تہجد پڑھتا ہے، لیکن التزام الگ چیز ہے، ایک شے کو اپنے اوپر لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا، وہ الگ ایک معاملہ ہے۔ التزام تو جس چیز کا لازم نہ ہو تو اس کا التزام تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اس عمل پر ہمیشگی کرنا یہ درست ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے، عام طور پر لوگ مداومت کو التزام سمجھ کر اس پر مداومت بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، مداومت الگ ایک چیز ہے، ایک شے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرنا، مسلسل اس پر قائم رہنا، یہ اچھی بات ہے۔ حدیث میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، خیر العمل ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ جس پر مداومت کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اخلاص، کیونکہ اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل مقبول نہیں۔ اخلاص کا مطلب ہے ریا سے صاف ہو، ریا سے پاک ہو، اور مخلوق کو دکھاوا مقصد نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری سناؤ ان کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں بہتے ان کے نیچے نہریں۔ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب بھی رزق دیا جاتا ہے ان میں سے کوئی بھی میوہ رزق کے طور پر، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ وہ ہے جس کا ہمیں پہلے رزق دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیا جائے گا اس کا ہم شکل۔ یعنی جنت میں اگر کوئی نعمت مل جائے تو بندہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی نعمت ہے جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا تھا، حالانکہ دنیا میں اس کا صرف نام یہی تھا بس، یعنی نام میں مشابہت۔ مثال کے طور پر انگور ہے تو دنیا میں بھی وہی انگور، آخرت میں بھی وہی، لیکن طعم میں، لذت میں، مزہ میں ان کے اندر فرق ہے۔ یا پھر مطلب یہ ہے کہ جنت کے کوئی ایک نعمت استعمال کرتا ہے، وہ پھل کھا لیتا ہے تو دوسرا پھل اس کی جگہ لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی اسی طرح کا ہوگا، لیکن اس میں فرق ہوگا، ہر دانے کا مزہ الگ الگ ہے، ہر پھل کا مزہ الگ الگ ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، جو جسمانی تمام قسم کے عیبوں سے پاک ہوں گی، حسد، کینہ، بغض، بول و براز، پیشاب وغیرہ، ان تمام چیزوں سے، گندگیوں سے وہ پاک ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ چند عرصے کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا، جب یہ بات ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام معجز ہے، اس کا مقابل کوئی نہیں لا سکتا، تو انہوں نے ایک اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر کے اور مکڑی کے مثالوں کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کا بھی ذکر فرمایا ہے، تو
اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جواب دے دیا کہ مثال ذکر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال حقیر تو وہ مثال پیش کرنے والا بھی حقیر نہیں، اصل میں مثال تو صرف سمجھانے کے لیے لایا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں چھوڑتا نہیں ہے، بیان ضرور فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یستحی، یہ استحیاء اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہو، اس کا مطلب ہے لا یترک، اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے ان یضرب مثلا کہ ایک مثال بیان کرے، مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کوئی مثال مچھر کا ہو یا اس سے بڑھ کر، یعنی حقارت میں بڑھ کر یا جسامت میں بڑھ کر یا اس سے کم تر، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے بالکل برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہوئے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ ویسے آیت کے الفاظ میں اگر غور کریں گے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کریں گے اس کے ذریعے بہت سوں کو، جب ایک طرف سے کثیر تو دوسری طرف سے اس کے مقابل قلیل ہوگا تھوڑا سا، لیکن یہاں مقابل میں بھی یہدی بھی کثیر، دونوں طرف سے کثیر کثیر ذکر فرما دیا۔ اصل میں یہ الگ الگ ہے، ایک دوسرے کی نسبت میں انہیں کثیر نہیں کہا گیا، بہت سے لوگ گمراہ ہوں گے، بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو کسی کو گمراہ نہیں کرتا، یہ اصل میں اس کی مزاج کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ایک بندہ بیمار ہے تو وہ ایک ہی خوراک اس کے لیے نقصان دہ اور ایک خوراک دوسرے کے لیے مفید ہے، تو اصل میں اس خوراک کا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ اس بندے کے مزاج کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن گمراہی کا ذریعہ۔ اب ہدایت کا ذریعہ اس طرح ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو ہدایت ہے، اور گمراہی کا ذریعہ اس طرح بن جاتا ہے کہ قرآن کا انکار کرتا ہے، قرآن کی باتیں نہیں مانتا اور قرآن سے پیٹ پھیر دیتا ہے، تو پھر یہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس لیے فرمایا کہ اس کی ذرا گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق ہے۔ فاسق کون ہے؟ فسق تو کلی مشکک ہے، کسی معنی میں زیادہ کسی معنی میں کم۔ فسق کفر کو بھی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح فسق مطلقاً گناہ کو بھی کہا جاتا ہے، جس حج کے احکام میں فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ، اور شرک کے متعلق بھی اس کا حکم آیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم سے نکل جانا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تو بہرحال یہ کلی مشکک ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی میں زیادہ پایا جاتا ہے نافرمانی، کسی میں کم۔ اس کا اعلیٰ درجہ کفر شرک ہے اور کم دوسرے معصیت اور گناہ ہے۔ الذین ينقضون عہد اللہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، یہ معاہدہ کب ہوا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام روحوں کو پیدا کیا جو قیامت تک آنے والی ہے، ان سے عہد لیا، الست بربکم الست کہا جاتا ہے، اس وقت بعد لیا۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام بھیجا، ان کے ذریعے سے لوگوں سے معاہدہ ہوا کہ اللہ کے احکامات ماننا ہے۔ اور ویسے معاہدہ تین قسم ہے، ایک معاہدہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے لیا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، محفوظ ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، انہوں نے تو اس کو پورا کر دیا۔ اور دوسرے نمبر پر اہل کتاب سے معاہدہ ہوا ہے، ان کے علماء سے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور اہل کتاب نے بہت سے اس طرح کے معاہدے انہوں نے چھپا دیے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تورات میں تفصیل کے ساتھ موجود تھی، سارے علامات موجود تھی، لیکن وہ اس کو بیان نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح تیسرا عام لوگوں سے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، عہد الست جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں الذین ينقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا ہے، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کیا جائے، یہ وصل کے اندر ہے۔ اب اس میں جو بھی قطع تعلق، جو بھی کاٹنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو تو وہ اس وعید کے اندر شامل ہے، جیسے قطع رحمی، اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی سے روک دیا ہے، منع کر دیا، اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وصل کے بہت سے مطلب ہیں۔ ایک ہے الوصل مع اللہ،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ وصل. اللہ کے ساتھ وصل کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ملنا. اس کا مطلب ہے توحید. تو جو لوگ شرک کیے گویا کہ اس وصل کو چھوڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اللہ تعالیٰ نے وصل کا حکم دیا، ملانے کا حکم دیا کہ صرف توحید پر قائم رہے، لیکن انہوں نے شرک کیا، اس کو توڑ دیا. اور اسی طرح وصل کا مطلب ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ وصل، یعنی ان کی اتباع کرنا. اور نبی کی اتباع کو چھوڑ دینا یہ بھی قطع تعلقی میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح وصل مع القرآن، اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے الوصل مع القرآن بالعلم والعمل. قرآن پر عمل کرنا، اس کو سیکھے، اس کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے. لیکن انہوں نے فنبذوہ وراء ظہورہم، قرآن کو پیٹ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا. اور اسی طرح الوصل مع الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالحب والاقتداء، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا. صحابہ معیار حق ہے اور ان کے طریقے کے مطابق چلنا یہ دین کا ایک حصہ ہے. جو ہماری اصول فقہ میں نا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی سنت، اجماع اور قیاس. اب سنت کی بحث میں جب آپ تفصیل کے ساتھ آگے جائیں گے تو حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی اس میں آ جائے گا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. جو لوگ صحابہ کو معیار حق نہیں سمجھتے وہ غلطی پر ہے. اور اسی طرح الوصل مع الخلق بحسن الخلق وحسن المعاشرہ، مخلوق کے ساتھ وصل کیا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، معاشرہ میں اچھی کارکردگی دکھائیں، یہ سارے اس نشان ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد کا یہی سبب ہے کہ جب اللہ کا حکم توڑا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں فساد ہی ہوگا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہی خسارے میں ہیں. ابھی خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں. نقصان کی، خسارے کی اسباب کیا کیا ہے؟ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کا اسباب ذکر فرمایا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مصاحبت الشیطان، بندہ نقصان میں جاتا ہے شیطان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے. جیسے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کی امید نہ رکھنا، اس کا انکار کرنا. التکذیب بلقاء اللہ، جیسے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. اور اسی طرح قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل کرنا، جیسے جاہلیت کے زمانے میں بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم. اور اسی طرح عہد کو چھوڑ دینا، جیسے یہاں پر ہے اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا، اس کو توڑ دیا. اور اسی طرح الکفر بالکتاب، کتاب کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے کلام کا انکار کرنا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور اسی طرح شیطان کی جماعت، جو بھی شیطان کی جماعت میں ہے وہ نقصان میں ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. اور دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کر لینا. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. کسی مومن کو عمدن قتل کرنا، فقتله فاصبح من الخاسرین. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہ ہو، مغفرت نہ ہو، تو یہ بھی خسران کا ایک سبب بنے گا. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تکذیب یہ بھی خسارے کا سبب ہے. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب یا کسی بھی نبی کی تکذیب کر لینا. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرین. ایک نبی کی تکذیب، ایک نبی کو جھٹلانا ایسا ہے گویا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا. اس لیے یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے بندہ نقصان اور خسارہ میں جاتا ہے. ویسے تو خسارہ، نقصان یہ تجارت میں ہے. یہ تجارت سے مراد دنیاوی تجارت نہیں بلکہ اخروی تجارت ہے. سرمایہ ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جو آخرت میں انسان کو کام دیتا ہے. یہ وہ سرمایہ ہے جو صرف انسان کو آخرت میں کام دیتا ہے. ظاہر ہے آخرت میں تو یہ دنیاوی کرنسی اور یہ نوٹ تو نہیں ہوتے. وہاں تو نماز، تلاوت، روزہ، حج، صدقات، یہی اعمال صالحہ کام دیں گے انسان کو.
کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب عبادت کا حکم دیا، اس کے ساتھ دلیل بھی ذکر فرما دی، اب فرماتے ہیں کہ تم اللہ کا انکار کیسے کریں گے؟ اس کی عبادت چھوڑ کے اس کی عبادت سے آپ انکار کریں گے، کس طرح کریں گے؟ کس طرح انکار کریں گے اللہ کا؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تو مردہ تھے، تم اس دنیا میں نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کر دیا، فاحیاکم، اس دنیا میں آئے، ثم یمیتکم، پھر اس دنیا سے جانا ہے، موت آئے گی، ثم یحییکم، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر حساب کتاب کے لیے، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کی طرح لوٹ کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، اگر بندہ اس کو صحیح طریقے سے سوچے تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ اب زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے نفع کے لیے۔ اب بظاہر بعض چیزیں ایسی ہے کہ وہ نقصان دہ بھی ہیں، مثلا زہریلے جانور وغیرہ، تو لیکن بالواسطہ فائدہ تو ہے۔ مثال کے طور پر ہوا میں جو زہریلی ذرات ہیں وہ انہی کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہرحال انسان کا فائدہ تو اس میں ہے، وہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں سے کیا فائدہ لینا کیا نہیں لینا، وہ اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہ، وہ اور بات ہے، لیکن ہے انسان کے فائدے کے لیے۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، استوى الى السماء، استوا کا جب صلہ الى آ جائے تو اس کا مطلب ہے ارادہ کرنا، متوجہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواهن سبع سماوات، ان کو برابر کیا 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین پیدا فرمائی، لیکن صرف اس کی شکل، بس باقی تفصیل اس میں نہیں تھی۔ اس کے بعد آسمان پیدا فرمائے، وہ دھوئیں کی شکل میں۔ اس کے بعد پھر زمین میں پہاڑ، درخت، جنگل، پانی، یہ چیزیں پیدا فرمائی۔ اس کے بعد پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں 7 آسمان بنائے۔ اس لیے زمین کی پیدائش پہلے ہے، آسمان کی پیدائش بعد میں ہے۔ اور جو سورہ نازعات میں ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی پیدائش تو پہلے ہے، اس کے بعد آسمان، مگر زمین میں جو تفصیلی اور جو بہت ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی وہ آسمان کی شکل پیدا کرنے کے بعد، گویا کہ پہلے زمین کی وجود، پھر آسمان کی وجود، اس کے بعد پھر زمین کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اس کے بعد پھر 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک اس کی تفسیر بحمد اللہ تعالی مکمل ہوئی۔